یہ بھی یاد رکھیں کہ عید اس کی ادائیگی کب ہم پر واجب ہوگی؟ جس شخص نے عید کی فجر پالی، یعنی طلوع صبح صادق جس کو کہا جاتا ہے، جیسی سحری ختم ہوگی تو فجر کا وقت شروع ہوتا ہے، اسی کو طلوع صبح صادق کہا جاتا ہے، تو جس شخص کو یہ طلوع صبح صادق مل جاتی ہے اس کے اوپر صدقہ فطر لازم ہوتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور مسئلہ بھی ہے، وہ یہ ہے کہ صدقہ فطر اسی شخص کے اوپر واجب ہوگا جو مالک نصاب ہوگا۔ اور مالک نصاب کی تعریف آپ کو بتائی تھی کہ نصاب دراصل مال کی ایک مخصوص مقدار کو کہتے ہیں، جو سونے میں 7.5 تولہ سونا ہے، چاندی میں 52.5 تولہ چاندی، اگر روپیہ ہے تو اتنا کہ کم از کم اس سے آپ 52.5 تولہ چاندی خرید سکتے ہوں، یعنی تقریباً 9,500 10,000 روپے، یا آپ کے پاس اتنا مال تجارت ہے کہ جس کی مالیت 9,000 یا 10,000 تک پہنچتی ہو، یا آپ کے گھر میں ضروریات زندگی سے زیادہ اتنا سامان ہے کہ جس کی مالیت اس مقدار تک پہنچ جائے، تو ان لوگوں پر صدقہ فطر واجب ہوتا ہے۔ لیکن یہ وجوب کا معاملہ ہے، کہنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ جس پر واجب نہیں ہے وہ ادا بھی نہیں کر سکتا، ادا تو کرنا ہی چاہیے، ہر شخص کو ادا کرنا چاہیے، لیکن جو مالک نصاب ہے اس پر صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے، یعنی نہیں کرے گا تو گناہگار ہوگا، اور جس پر صدقہ فطر واجب نہیں ہے، یعنی وہ مالک نصاب نہیں ہے، وہ اگر جان بوجھ کر بھی صدقہ فطر چھوڑ دے، ادا نہ کرے، تو وہ گناہگار نہیں ہوگا۔ لیکن ادا سب کو کرنا چاہیے، کیونکہ اس صدقے کی ادائیگی کی جو حکمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، وہ حکمت مالک نصاب کے ساتھ ہی متعلق نہیں ہے، یعنی روزوں کی کمی کو پورا کرنا، تو جس پر واجب ہے وہ ادا کرے گا، اس کی بھی روزوں کی کمی پوری ہوگی، جس پہ صدقہ فطر واجب نہیں ہے وہ بھی ادا کرے گا، تو انشاءاللہ روزوں کی کمی پوری ہو جائے گی۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ ہم نے زکوٰۃ کے معاملے میں عرض کیا تھا کہ مال نامی ہونا چاہیے، بڑھنے والا، یعنی سونا، چاندی، روپیہ، مال تجارت، لیکن اس مقام پر مال نامی ہونا شرط نہیں ہوتا، لہٰذا اگر کوئی گھر کا سامان ایسا ہے جو فالتو سامان ہے، ہماری ضروریات زندگی میں سے نہیں ہے، اور وہ کوئی روپیہ بھی نہیں ہے، سونا، چاندی، مال تجارت بھی نہیں ہے، تب بھی اس کی وجہ سے صدقہ فطر بن جائے گا۔ تو گویا کہ زکوٰۃ میں بڑھنے والا مال ہونا شرط ہوتا ہے، اور صدقہ فطر کے وجوب کے لیے بڑھنے والا مال ہونا ضروری نہیں ہوتا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس شخص کے اوپر کس کا صدقہ فطر واجب ہے؟ تو یاد رکھیں کہ ایک تو اگر کوئی مالک نصاب ہے تو اپنی طرف سے صدقہ فطر ادا کرے گا، اس کے علاوہ اس کے گھر میں جو اس کی کفالت میں نابالغ بچے ہیں ان کا صدقہ فطر اس شخص کے اوپر واجب ہوگا، بشرطے کہ مالک نصاب ہو تو ان کا بھی واجب ہوگا، جیسے چھوٹے بچے ہوتے ہیں اور نابالغ ہیں، اور اگر بالغ بیٹا بیٹی ہیں یا زوجہ ہیں یا ماں باپ ہیں تو ان کا صدقہ فطر اس شخص کے اوپر واجب نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر شوہر انکار کر دے کہ میں زوجہ کا صدقہ فطر ادا نہیں کرتا، تو زوجہ اگر مالک نصاب ہیں تو انہیں خود اپنا صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے۔ لیکن ہمارے یہاں عموماً رواج یہی ہو گیا ہے کہ گھر کا سرپرست وہ سب کا حساب کرتا ہے، کتنے افراد ہیں، اور پھر کل کی رقم ادا کر دی جاتی ہے، تو یہ بھی طریقہ صحیح ہے، لیکن ہم بات کر رہے ہیں کہ کس پر واجب ہے اور کس کا واجب ہے۔ لہذا واجب تو جو مالک نصاب ہے اس کا اپنی ذات کا صدقہ ادا کرنا واجب ہے، اور باقی جو گھر والے ہیں ان میں سے نابالغ بچوں کا صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہوتا ہے، بالغان کا کوئی واجب نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے اگر مجنون اولاد ہیں، پاگل ہیں، اب چاہے وہ بالغ ہو نابالغ، اس میں باپ کے لیے حکم یہ ہوتا ہے کہ وہی ان کا صدقہ فطر ادا کرے گا۔ اگر بالفرض کسی کا والد فوت ہو گئے ہیں تو پھر دادا والد کے قائم مقام ہوتا ہے، اور دادا اپنے پوتوں کی طرف سے یا نابالغ بچوں کی طرف سے صدقہ فطر کو ادا کرے گا۔ لیکن بالفرض اگر شوہر کا انتقال ہو جائے اور ماں موجود ہے، یہ بیوہ عورت ہے، اس کے چھوٹے بچے ہیں، تو بیوہ عورت پر اپنے بچوں کا صدقہ فطر واجب نہیں ہوتا ہے، کیونکہ نان نفقہ باپ پہ واجب تھا تو باپ کو ہی صدقہ فطر کی ادائیگی لازم تھی، ماں پر صدقہ فطر واجب نہیں ہوتا ہے۔